اصحاب کہف بادشاہوں کی اولاد اور اپنے قوم کے سردار تھے۔ قوم بت پرست تھی۔ ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر نکلی، جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا۔ وہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے اور ان کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے تھے۔ ان کا بادشاہ ایک جبار ظالم دقیانوس نامی تھا، جو قوم کو اس بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس سالانہ جب پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی تو یہ اصحاب کہف نوجوان بھی پہنچے اور وہاں اپنے قوم کی یہ حرکت دیکھی کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقل سلیم عطا فرما دی کہ قوم کی اس احمقانہ حرکت سے ان کو نفرت ہوئی اور عقل سے کام لیا تو ان کی سمجھ میں آ گیا یہ عبادت تو صرف اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے زمین آسمان اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی۔ یہ خیال ان جوانوں کے دلوں میں آیا اور ان میں سے ہر ایک نے قوم کی اس احمقانہ عبادت سے بچنے کے لیے اس جگہ سے ہٹنا شروع کیا۔ ان میں سب سے پہلے ایک نوجوان اس جگہ سے دور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا انسان آیا اور وہ بھی اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی طرح پھر تیسرا اور چوتھا آدمی آتا گیا اور درخت کے نیچے بیٹھتا رہا، مگر ان میں کوئی دوسرے کو نہ پہچانتا تھا اور نہ یہ کہ یہاں کیوں آیا، مگر ان کو در حقیقت اس قدرت نے یہاں جمع کیا تھا جس نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرمایا۔ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، مگر ہر ایک اپنے عقیدے کو دوسرے سے اس لیے چھپاتا تھا کہ کہیں جا کر بادشاہ کے پاس خبر نہ کر دے اور میں گرفتار ہو جاؤں۔ کچھ دیر سکوت کے عالم میں جمع رہنے کے بعد ان میں سے ایک انسان بولا، بھائی ہم سب کے سب قوم سے علیحدہ ہو کر یہاں پہنچنے کا کوئی سبب تو ضرور ہے۔ مناسب ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے خیال سے واقف ہو جائے۔ اس پر ایک انسان بول اٹھا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے قوم کو جس دین اور مذہب اور جس عبادت میں مبتلا پایا مجھے یقین ہو گیا کہ باطل ہے۔ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے جس کا تخلیق کائنات میں کوئی شریک و ساجی نہیں۔ اب تو دوسرے کو بھی موقع مل گیا۔ ان میں سے ہر ایک نے اقرار کیا، یہی عقیدہ اور خیال ہے جس نے مجھے قوم سے علیحدہ کر کے یہاں پہنچایا۔ اب یہ جماعت ایک دوسرے کے رفیق اور دوست ہو گئے اور انہوں نے اپنی ایک عبادت گاہ بنا لی جس میں جمع ہو کر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، مگر ان کی خبر شہر میں پھیل گئی اور چغل خوروں نے بادشاہ تک ان کی خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا۔ اللہ نے ان کو ہمت بخشی اور انہوں نے بغیر کسی خوف اور خطرے کے اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دی۔ جب ان لوگوں نے بادشاہ کو بے خوف ہو کر دعوت ایمان دی تو بادشاہ نے اس سے انکار کیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان کے بدن سے عمدہ پوشاک جو ان شہزادوں کے بدن پر تھی اتروا دی تاکہ یہ لوگ اپنے معاملے میں غور کریں، اور غور کرنے کے لیے چند روز کی مہلت یہ کہہ کر دے دی کہ تم نوجوان ہو، میں تمہارے قتل میں اس لیے جلدی نہیں کرتا تاکہ تم کو غور کرنے کا موقع مل جائے۔ اب بھی اگر تم اپنے قوم کے دین اور مذہب پر آ جاتے ہو تو تم اپنے حال پر رہو گے ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم اپنے مومن بندوں پر تھا۔ اس مہلت نے ان لوگوں کے لیے راہ فرار کھول دی اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔